الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما صدق الله العظيم۔ 28ویں پارے کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہوتی ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی عام طور پہ مدنی صورتوں کی طرح شرعی احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہیں، وہ اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنے لگیں، اور ایسا انداز تھا گویا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہی ہیں۔ تو اس لیے اس سورت کا نام مجادلہ رکھا گیا۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنے والی۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کا مطلب ہوتا تھا کہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح قرار دینا۔ تو اس طرح اگر کوئی حرکت کرتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے حکم میں سمجھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ تو قرآن کریم نے جو ہے وہ زہار کے احکامات نازل کیے، اور اس کی ایک حد مقرر کی جو کہ کفارہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ اس کا اپنا ایک کفارہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی کی، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام اور حضرت خولہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی اللہ نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی شکل میں نازل فرما دیا۔ تو سرگوشی کے احکامات بیان ہوئے کہ اگر 2 یا زیادہ لوگ موجود ہوں، 2 سے زیادہ لوگ ایک جگہ موجود ہوں، تو پھر 2 بندوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو منع کیا گیا ہے، اور اس کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے آدمی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جس سرگوشی سے منع کیا گیا وہ یہود کی عادت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جس سرگوشی سے منع کیا گیا وہ یہود کی عادت تھی۔ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں جو ہے وہ کانا پھونسی کرتے تھے، آپس میں جو ہے نا سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو یوں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کے السلام علیکم کی جگہ وہ کہتے تھے السلام یا ابا القاسم، نعوذ باللہ تم پر موت ہو۔ تو ان آیات میں ان کبھی حرکات سے ان کو منع کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اور البتہ ایسی سرگوشیاں اور خفیہ مشورے کہ جو نیکی اور تقوی کے بارے میں ہوں ان کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اجتماعی آداب میں سے مجلس کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کو کہا جائے تو وسعت پیدا کر دیا کرو، تفسحوا فی المجالس، اور اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے جو دین کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو اس مجلس کے یہ آداب میں سے ہے۔ اگرچہ یہ چیز فرض اور واجب نہیں ہے لیکن استحباب کا درجہ رکھتی ہے، مستحب ہے۔ اور جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ پہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ البتہ اسے چاہیے کہ اگر اور کوئی آدمی آ جائے تو جتنا ہو سکے وہ اس بعد میں آنے والے کے لیے جگہ بنائے، وسعت پیدا کر لے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر آتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعد آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود جو کہ عرصہ دراز سے یثرب میں یعنی مدینہ میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے،
اور یسرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتا ہے، کیونکہ پیسہ بھی زیادہ تھا، حفاظتی قلعے بھی موجود ہیں۔ لیکن ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور دو مرتبہ ان کو نکالا گیا۔ پہلی مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا، مدینہ سے نکال کے خیبر کی طرف ان کو دھکیل دیا گیا۔ اور حشر ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ یہود کو اور بلکہ مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں یقینی طور پر یقین نہیں تھا کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظامات اور مضبوط جماعتی نظم کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کی ذلت اور خواری جو ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے جو ہے وہ شکنی کی، تکذیب کی، انکار کیا، تکبر کیا، سرکشی اختیار کی، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ تو یہ ہر زمانے میں یہود کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ ہٹلر نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ ان کی خطوطوں کی وجہ سے 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے زندہ جلا دیا، اور بہت ساروں کو جو ہے ان کے علاقوں سے نکال دیا جہاں جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ تو آج کل بھی یہود جو ہے پوری دنیا کی معاش پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ضرور سزا ان کو ملے گی، اور دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح شریعت میں مال فے کہا جاتا ہے، بغیر جنگ کے جو ہے وہ مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ اس مال فے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مسکین اور حاجت مندوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فے کی تقسیم کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند مالداروں کے ہاتھ میں گردش کرتی رہے، بلکہ اسلام اس کا ایک طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی جو ہے وہ مال و دولت سے محروم نہ رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں یہی فکر ہے، یہی فلسفہ ہے۔ سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، وہیں ان منافقین کی مذمت بھی کرتی ہے جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ منافقین یہودیوں کے ساتھ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں یعنی یہود اور منافقین کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ آتی ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں ان کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی، کیونکہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال مکہ میں قیام پذیر تھے، باقی سارے یہ لوگ مدینہ آ گئے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ فتح مکہ کے لیے جانے کا، تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں میرے اہل و عیال جو مکہ کے اندر قیام پذیر ہیں، مشرکین جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ تو انہوں نے انہیں بطور احسان جو ہے وہ اطلاع دینی چاہیے، تاکہ میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یہ اطلاع بھیج دی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ خط جو ہے وہ فلاں صحابی نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اور وہ مکہ والوں کے پاس جا رہا ہے، اور فلاں عورت ہے، وہ عورت جو ہے اس کے پاس وہ خط ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو
اس عورت کے پاس بھیجا، پیچھے سے وہ صحابی گیا جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور ایک مقام پہ جو ہے اس عورت کی تلاشی لی گئی تو اس کے سر کے بالوں سے جو ہے وہ خط موصول ہوا۔ تو یہ صحابی مخلص صحابی تھے، بدری ہیں، اور بدر کے صحابہ کے بارے میں تو قرآن نے اعلان کیا کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کی مغفرت بھی کر دی، خود ان کو اس پر ندامت تھی اور سچے دل سے انہوں نے توبہ کی۔ تو اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کفار جو کہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی تھی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج بھی ان کے دلوں میں اسی طرح جو ہے اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اسلام کے خلاف دشمنی ان کے دلوں کے اندر بھڑک رہی ہے، اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ میں آتا ہے اسے ضائع نہیں کرتے۔ سورہ ممتحنہ ان خواتین کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ تو امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اس صورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہو کہ جب حضور علیہ السلام کے ایک سخت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ تو عقبہ بن ابی معیط بڑا پکا کافر تھا، مشرک تھا، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو کے مدینہ آ گئیں، اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لینے کے لیے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے یہ کہہ کر خالی واپس بھیج دیا کہ ہمارا جو معاہدہ وہ مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو بھی واپس کر دیں گے۔ اس صورت کی آخری آیت میں دوبارہ تاکید کی گئی کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسا کہ قبر والوں سے کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ جو ہے وہ قلبی تعلق اور دوستی قائم کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الصف آتی ہے، یہ مدنی ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے، اور یہ سورت بشارت بھی سناتی ہے کہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ حجت اور دلیل کے میدان میں تو اس سے اول روز ہی سے غلبہ حاصل ہے۔ مادی، سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ دن دور نہیں جب اسلام پوری دنیا کے اندر غالب آئے گا۔ اللہ جل شانہ اہل اسلام کو غلبہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کا محور جو ہے جس پر پوری سورت گھومتی ہے وہ اس بار امانت کا بیان کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کندھوں پر رکھا، لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لادا گیا۔ اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہے، لیکن ان کتابوں میں جو علوم اور معارف ہیں اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، ان سے وہ قطعاً بے خبر ہو۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تسبیح سے، حمد و ثنا کے بیان کرنے سے، اور اس کے بعد سورہ جمعہ کے اندر مومنین پر نماز جمعہ کی فرضیت کے احکامات بھی نازل کیے گئے ہیں۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، البتہ فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسب معاش میں لگ جانے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو اذان جمعہ ہے جس کا حکم یہاں کیا گیا ہے، تو اکثر مفسرین کے نزدیک اس اذان جمعہ سے مراد پہلی اذان ہے کہ جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار، کام کاج حرام ہو جاتے ہیں، ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں تو پہلی اذان کے فوراً بعد اپنے کام کاجوں کو چھوڑ دیا کرو، اپنے کاروبار کو، اپنے دکانوں کو بند کر دیا کرو اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جایا کرو۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔
اس صورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی سیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض اور عناد اور ان کے ظاہر اور باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے سورۃ المنافقین رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کہیں بھی وہ منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، اپنی جان اللہ کے لیے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ التغابن آتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ اللہ کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، انسانوں کے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا، اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ تو قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا، لیکن مسلمان اور عابد انسان بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے جتنی عبادت اور اطاعت کی تھی اس سے زیادہ میں نے کر لی ہوتی۔ یہ صورت اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کی فتنہ سے بھی ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے بھی محروم انسان رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان احکامات میں طلاق کے احکامات ہیں، خلع کے احکامات ہیں، عورت کے نان، نفقہ اور سکنا کے احکامات شامل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التحریم آتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بڑے محبت آمیز انداز میں نبی علیہ السلام کو اطاعت کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی اختیار کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کے سامنے صاف دل سے توبہ کرو۔ اس صورت کے آخر میں 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیوی کی ہے۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے اور کافر سے مراد فرعون ہے۔ اور ان دونوں مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی رشتہ داری اور اس کا بہترین نسب ہونا کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اصل انسان کا عمل ہے، انسان کا بڑے خاندان کے اندر ہو جانا، بڑے پیسے والے ہو جانا اسے فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کا عمل درست نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔